السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال ضرور کیے جائیں گے۔ بہت ہی پیارا اور لاجواب کارگزاری اور انمول بیان۔ تمام دوست اس بیان کو دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا جس کا نام عبد القدوس تھا۔ چند دنوں سے آنا بند کر دیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بھئی وہ کہاں ہے؟ کہ بیمار ہے۔ کہ چلو عیادت کے لیے جائیں گے۔ عیادت کے لیے گئے تو دیکھا بالکل جاں کنی کی حالت میں، اب جاوے تب جاوے دنیا سے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا ایک طرف، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا مجھے کیا دیکھ رہا ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی۔ آپ علیہ السلام کمرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے، ایک جان جہنم سے بچ گئی۔ یہ ہمارا فکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں تشریف لائے تو میں خوف کے مارے بھاگ گیا۔ میرے دل میں بہت خوف تھا، میں بھاگ گیا اور میں نے اپنے بال بچوں کو مختلف امن کی جگہ پر رکھا اور میں ایک آدمی کے باغ میں چلا گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرا ایک دوست حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھے نظر آئے تو میں بھاگا۔ تو انہوں نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ خوف بہت ہیں۔ کہ مت ڈرو، تم اللہ کے امن میں ہو، مت ڈرو۔ کہ میں نے تو اپنے ڈر کی وجہ سے بال بچوں کو مختلف جگہوں میں رکھا، ایک جگہ نہیں رکھا تاکہ کوئی آ کر ایک ساتھ حملہ نہ کرے۔ تو ان کے دوست نے کہا کہ اپنے بال بچوں کو گھر پہنچا دو، کہ مجھے اطمینان نہیں ہے کہ گھر جاتے جاتے میں بچوں گا، کوئی نہ کوئی میرا معاملہ ختم کر دے گا، بلکہ یہاں تک مجھے خطرہ ہے کہ گھر میں جاؤں گا تو بھی لوگ آ جائیں گے۔ تو ان کے دوست نے کہا میں تمہارے ساتھ گھر چلتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے ان کے دوست، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہویتب کا یہ حال ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، چند لوگوں کے بارے میں میں نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ حرم میں ملے تو بھی ان کو ختم کر دو، ان کے علاوہ باقی سب کے لیے امن ہے، تو ہویتب کے لیے امن ہے۔ بہرحال وہ آئے اور ذہن بنایا اور یوں کہا کب تک اور کہاں تک؟ بہت سے خیر کے موقع تم نے کھوئے ہیں، حق محنت، حق بات، حق راستہ تمہارے سامنے آیا، لیکن یقین کی کمزوری یا ماحول کا دباؤ، اس کی وجہ سے تم نے بہت سے خیر کے موقع کھو دیے ہیں۔ کہاں چلنا چاہیے تھا، کہاں چلے ہو؟ کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرتے ہو؟ کام کو کس نوعیت سے دیکھنا چاہیے تھا اور کس نوعیت سے دیکھا ہے؟ لیکن کہا ابھی بہت سے خیر کے موقع باقی ہے، وہ حاصل کر لو۔ کہ اس کے لیے کیا کروں؟ کہ اسلم تسلم، اسلام قبول کرو، سلامتی میں رہ جاؤ گے، اور میرے ساتھ آپ علیہ السلام کی خدمت میں چلو۔ وہی طب کہتے میں اپنے دوست کے ساتھ چلا تو آپ علیہ السلام بطحا میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں سلام کیسے کروں؟ کہ سلام کرو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہویتب نے سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا ہویتب۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے تم کو ہدایت دی ہے، یہ ہے جس نے تم کو ہدایت دی ہے، اس اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ الذی ہداک۔ تو ہماری خوشی اور ہماری غمی کیا ہے؟ جو دنیا کی وہ ہے کہ نہ، لیکن اگر اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو کام کرتے 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 کام کی اہمیت دلوں سے نکل جائے گی، پھر گشت کی اہمیت گئی،
ہفتہ واری اجتماع کی اہمیت گئی، مشورہ کی اہمیت گئی، شب گزاری کی اہمیت گئی۔ جو دوسروں کو ترغیب دے دے کر اپنے ساتھ سے روزہ کی جماعت بناتا تھا، 6 مہینے ہو جاتے ہیں اور 3 دن کا کوئی نظام نہیں ہے، 4 سال 5 سال گزر جاتے ہیں، سالانہ خروج کا کوئی نظام نہیں ہے، یوں ہوتے ہوتے آدمی ایک دم سے ہٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر کے یقین میں کمزوری ہے۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت اس کام پر استقامت اور جمنا کیسے نصیب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان تاجروں سے پوچھو نا کہ بوڑھے ہو گئے، چلنے کی شکت نہیں ہے، لیکن وہ تجارت چھوڑتے نہیں ہیں، تو ان تجارت پر جمنا اور استقامت کیسے نصیب ہوئی؟ ان سے پوچھو، اس پر ملنے والے نفع نے۔ اگر ہمارے سامنے یہ ہیں کہ ٹھیک ہے ہر ایک کے ساتھ 5 ضرورتیں ہیں اور ہر ایک نے 5 شعبوں میں سے کوئی نہ کوئی شعبہ چھانٹا ہے، میرے لیے یہ ضرورت نہیں ہے، میری 5 ضرورتیں جو ہے وہ تو حشر کے میدان کے 5 سوال ہے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر خرچ کیا، جتنا جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا، یہ میری اصل ضرورتیں ہیں۔ اور اس کے لیے میں، جیسے انہوں نے کوئی نہ کوئی راہ چھانٹی ہے، تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، مزدوری، عہدہ، میں کیا چھانٹوں گا؟ ہمارے لیے کون سی راہ ہے؟ ہمارے لیے وہ 5 چیزیں ہیں جن 5 شعبوں کے ملنے پر اور اس میں دین آنے پر آدمی سچا پکا ایمان والا بن جاتا ہے۔ پہلا ہے ایمانیات، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے معاملات اور چوتھا ہے معاشرت، اور 5ویں چیز اخلاق۔ یہ میرے اسباب ہیں، ان 5 لائنوں کو میں صحیح کروں گا تو اللہ میری آخرت کی وہ 5 ضرورتیں جو ہیں، جو اللہ ہر ایک سے سوال کرے گا اور بندہ اور اللہ کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست خدا پوچھے گا اور بندہ براہ راست جواب دے گا، اور جب تک جواب نہیں دے گا پیر ہل نہیں سکتا۔ یہ میرے 5 شعبے صحیح ہو جائیں گے تو وہ بڑی بڑی ضرورتیں اور بڑے بڑے سوال اور اس کے جواب جب اللہ ان 5 چیزوں کی برکت سے حل کرے گا تو کیا میری روزی مکان اس کا مسئلہ خدا حل نہیں کرے گا؟ جس گولی سے ہاتھی مرتا ہے اس گولی سے کبوتر نہیں مرے گا؟ بولو نا، ارے بولو نیوں۔ یہ ہے، یہ چیز استقامت لاتی ہے، یہ چیز آدمی کو جماتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ ہمیں ہر فارم پہ تعلیم اور اسلام کا کام کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، یہی ہمارا اصل مقصد ہے اور اصل اصول ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر بیانات اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے، لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بر وقت پر دیکھ سکیں۔